ہم ان کے لیے ہی آئے ظاہر یکجہتی کے لیے. 6 مہینے بعد یکجہتی یاد آ رہی ہے. پاکستان کے نوجوانوں میں وہ جذبہ پیدا نہیں کیا گیا یا تو حکومت کی طرف سے یا ان کے اتھارٹی فگرز کی طرف سے. ہماری پرائرٹیز بہت الگ ہو چکی ہیں. دین ہماری پرائرٹی ہے ہی نہیں. ہم نے یہاں اسٹوڈنٹس کو کہا کہ آپ آ جاؤ پروٹیکس میں شریک ہو جاؤ تو وہ دھوپ کی شکایت کر رہے. ساری بات انسانیت کی ہے. انسانیت ہی ختم ہو چکی ہے انسانوں میں. انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے لیکن اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اسی طریقے سے سود ختم کر دو یہود ختم ہو جائے گا. سود ختم یہود ختم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کچھ تو کے ساتھ میں مرزا شبان بیگ اس وقت میں موجود ہوں جامعہ کراچی میں. جی ہاں, جہاں پر اہل فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک احتجاج کا انعقاد کیا گیا ہے. ہم نے دیکھا کہ جس طرح امریکہ کی یونیورسٹیز کے اندر بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں, سیز فائر کے لیے آواز بلند کرتے ہیں. ہم یہاں پر آئے کہ جامعہ کراچی کے اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں کہ جناب بتائیے کہ کن عزائم کو لے کر وہ باہر نکلے ہیں اور کیا ہم آنے والے دنوں میں جامعہ کراچی ہو, جامعہ پنجاب ہو یا پاکستان کی بڑی بڑی جامعات ہوں وہاں پر بھی وہی منظر دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ امریکہ میں ہمیں نظر آ رہا ہے یا یورپ کی دیگر یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں میں نظر آ رہا ہے. آئیے ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں. کیوں آئے ہیں اتنی گرمی میں؟ سر ہم فلسطینیوں کے لیے اتنا ہی کچھ کر سکتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے لیے ہی آئے ظاہر یکجہتی کے لیے. 6 مہینے بعد یکجہتی یاد آ رہی ہے. سر جامعہ کا اسٹوڈنٹ ہو, ڈے 1 سے نکلا ہوا ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 5ویں یا 6ٹھی دفعہ تو اس دھوپ میں کھڑا ہوا ہوں. اچھا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام اسٹوڈنٹ مطلب نان مسلم اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں اور وہ بھرپور احتجاج کر رہے ہیں. لیکن جامعہ کراچی میرے حساب سے تو اس وقت اس پوری سڑک کو بھرا ہونا چاہیے تھا. ہزاروں طلبہ و طالبات نے یہاں ہونا چاہیے تھا لیکن وہ رنگ ہمیں یہاں نظر نہیں آیا. یہ کیا وجہ ہے؟ پاکستان کے نوجوانوں میں وہ جذبہ پیدا نہیں کیا گیا یا تو حکومت کی طرف سے یا ان کے اتھارٹی فگرز کی طرف سے کہ ان بچوں کو یہ سکھایا جائے, کیونکہ یہ یوتھ ہے ساری, ان کو یہ بتانا چاہیے, ان کو بلکہ خود بھی احساس ہونا چاہیے کہ یا پھر ان کو کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں مل پا رہا ہے کہ یہ اس کے اوپر ایک جگہ اکٹھے ہو کے سب جو ہے وہ نکلیں فلسطینیوں کے لیے معصوم. یار سب سے پہلے بات تو ہمارے حکمران کے اوپر ہے. سب سے پہلے جاگنا تو ہمارے حکمران نے. طلبہ کہاں تک کریں گے؟ طلبہ اگر کریں, طلبہ جاگیں گے تو حکمرانوں کو جگائیں گے نا. طلبہ جاگ رہے ہیں, ابھی بھی جاگ رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے یہ بھی جاگ رہے ہیں, مختلف علاقوں میں جاگ رہے ہیں لیکن حکمران کچھ نہیں کر رہے. سب سے پہلے یہ جو بلیم جا رہے ہیں حکمران کی طرف جا رہے ہیں. ہماری پرائرٹیز بہت الگ ہو چکی ہیں. دین ہماری پرائرٹی ہے ہی نہیں. اس وجہ سے یہ جو ہمارے اندر جو عمر فاروق, علی ابن ابی طالب اور ابو بکر والا جذبہ بالکل بھی نہیں ہے, وہ ہو بھی نہیں سکتا. اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر دین کو پرائرٹی دینا چاہیے. جو طلبہ ہے ان سے ہمیں بھی ایک اظہار افسوس ہے کہ وہ ابھی تک امریکہ میں کولمبیا یونیورسٹی سے آغاز شروع ہے اور مختلف یونیورسٹیز میں ٹویٹر پہ دیکھتے ہم کہ لوگ گرفتار ہو رہے ہیں مگر پاکستان کے اسٹوڈنٹ وہ انٹرسٹ نہیں دکھا رہے. ابھی ہم نے یہاں اسٹوڈنٹس کو کہا کہ آپ آ جاؤ پروٹیکس میں شریک ہو جاؤ تو وہ دھوپ کی شکایت کر رہے ہیں. ابھی ہم فرقوں میں ایسے بٹے ہوئے ہیں, لسانیت میں ایسے بٹے ہوئے ہیں کہ مسلمان تو دور کی بات, اگر میں کسی زبان سے تعلق رکھتا ہوں تو دوسرے زبان والا میرے لیے حقیر ترین انسان ہے. دیکھیے ہم کیا بول سکتے ہیں, یا تو یہ اللہ کی توفیق نہیں ہے, ہمارے ایمان کا جذبہ اتنا کمزور ہے. ان بچوں کے لیول پہ ہم ان بچوں کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں, پورا خاندان تباہ ہو گیا, مر گئے, وہ اللہ تعالیٰ پہ اتنا ایمان رکھتے ہیں, اتنا ان کو وہ ہے پیشنس ہے, ان کو پتہ ہے ان کو اس کا اجر ملے گا. ساری بات انسانیت کی ہے. انسانیت ہی ختم ہو چکی ہے انسانوں میں. انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے لیکن اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو بس یہی بات ہے ساری. اور یہ بھی مغربی ان کی وجہ سے یہ کہ وہ کنسرٹس میں جا رہے ہیں, وہاں پہ ادھر ان کو جانے کے لیے ٹائم ہے لیکن یہاں انسانیت کے لیے آنے کے لیے ان کو ٹائم نہیں ہے. انسانیت مر چکی ہے انسانوں میں. بس ہم نے بلایا تو نہیں, اس چیز کو اس طرح بلایا گیا ہے کیونکہ لوگوں کو مسئلے مسائل میں اتنا گھیر دیا گیا ہے خرچوں میں, اخراجات میں, کہ ان لوگوں کو اس احتجاج کے لیے ٹائم ہی نہیں مل پا رہا ہے کہ وہ باہر جائیں احتجاج کریں اس طرح سے. تو وہ جس کو ٹائم ملتا ہے اس طرح سے, جامعہ میں کلاسز ہو رہی ہیں ابھی بھی, کچھ لوگ کلاسز چھوڑ کے آئے ہیں, کچھ لوگ اپنے جذبے سے آئے ہیں, تو اسی طرح سے جس کو جیسے موقع ملتا ہے وہ اپنے حصے سے آتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ بائیکاٹ کا جو سلسلہ ہے اب تھوڑا سا معاملات لوگ کہیں بھولتے جا رہے ہیں, کئی چیزیں ہلکی پڑتی جا رہی ہیں, تو کیا لگتا ہے کہ بائیکاٹ کی جو مہم ہے مطلب اب بہت ہو گیا یار, چھوڑ دو, پی لیتے ہیں پیپسی ویپسی, یا اب اس کو اور طاقت دینی چاہیے؟ سر دیکھیے ہم یہودیوں کو جو ویک کر سکتے ہیں وہ اکانومیکلی طور پہ ہی کر سکتے ہیں. جب تک اکانومیکلی طور پہ ہم لوگ ان کو روکیں گے نہیں تو فائدہ نہیں ہے. بات ساری یہ آ گئی, چلے فوج تو آ جائے گی, پیسہ چاہیے ہوتا ہے نا جنگ کے لیے. پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پیسہ یہیں سے تو آ رہا ہے. ہم جو کولڈ ڈرنک وغیرہ خرید رہے اور یہ خرید رہے, جب تک بائیکاٹ کی کیمپنگ الحمدللہ بہت سی جاری ہے اور انشاءاللہ چلتے رہی تو میں بولتا ہوں کہ اسرائیل کے اوپر بہت مشکلات آئے گی.
इसी तरीके से सूद ख़त्म कर दो, यहूद ख़त्म हो जाएगा, सूद ख़त्म, यहूद ख़त्म। तो सिर्फ इसराइली मसनूआत के बॉयकॉट से हम यहूदियों को ख़त्म नहीं कर सकते, हमें अपने अंदर से सूद को ख़त्म करना पड़ेगा। लोकल बिजनेसेस में भी हमारा यहूद आ रहा है जो कि सूद के ज़रिए से आ रहा है। जब हमने सूद ख़त्म कर दिया, हमने यहूद ख़त्म कर दिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो पाकिस्तानी हैं, जो रियल मुस्लिम से जिनके दिल में इज़्ज़त है पाकिस्तान के मुसलमानों की और बाकी फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए इज़्ज़त एहतराम है, वो तो इस चीज़ का बायकॉट कर रहे हैं, हम समेत। और इस तरह से कुछ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया करवा रही है, हाँ 50% करवा रही है। करवा रही है। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि शायद वो एहतजाज, वो जो था बायकॉट, वो कहीं हल्का पड़ता जा रहा है। आप समझती हैं कि उस बायकॉट को कंटिन्यू रहना चाहिए? जी कंटिन्यू रहना चाहिए कि हम लोग को अपने मुसलमान भाइयों के लिए आवाज़ तो बुलंद करनी चाहिए। हम जाके मदद नहीं कर सकते, कुछ लोग हम जैसे लोग हैं जो वहाँ जाके मदद नहीं कर सकते, इस तरह से कर सकते हैं मदद, तो इसको हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। इतना तो वो कर ही सकते हैं कि हमारे मुल्क में जो है तमाम इसराइली प्रोडक्ट्स को बैन कर दें, वो वहाँ ना वहाँ से लें, ना लेने दें, ना खुद यूज़ करें, और हमें भी मतलब वो करें, मना करें कि हम यूज़, जब मुल्क में चीज़ आएगी ही नहीं और जब होगी सिर्फ पाकिस्तानी ब्रांड, तो हम सिर्फ वही यूज़ करेंगे। जिस तरह हुक्मरान हमारे बेकार है, आवाम भी हमारी बेकार है, तो आवाम को ये चाहिए कम अज़ कम खुद उठे, हुक्मरान उठे ना उठे, अल्लाह आपसे तो जवाब लेगा कि आपने कितना किया। आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज करके जा रही है, क्यों जा रही है? बाइकआउट का असर पड़ रहा है ना। आप ये भी देखिए कि KFC ने भी कुछ ब्रांचेस अभी बंद करी है, क्यों बंद करी है? बाइकआउट का असर पड़ रहा है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ये करें ताकि इकोनॉमिकली तौर पे हम उनको कुछ तो पहुँचाए नुकसान। नाज़रीन, हम मौजूद थे जामिया कराची में कि जहाँ पर इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से फ़लस्तीन में जारी नस्ल कुशी और क़त्ल-ए-आम के ख़िलाफ़ एहतजाज का इनेकाद किया गया था। यहाँ मौजूद स्टूडेंट से जो हमारी बात हुई तो उसमें उनका यही कहना था कि अब शायद वो वक्त आ गया है कि हुकूमत पाकिस्तान को इस सारे मामले के अंदर बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा करना चाहिए। साथ ही दूसरी जानिब तलबा ने इस बात का भी इजहार किया कि ये जो सारी जंग रही है इसमें अमेरिका और इसराइल दर हकीकत खुद शिकस्त खा गया है। यहाँ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मिर्ज़ा सुबान बेग को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।